اصل میں فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا، اطاعت سے نکل جانا۔ عربی زبان میں فسق اصل میں لغوی اعتبار سے اس موقع پہ بولتے ہیں لفظ کہ کھجور کو اگر ایک طرف سے اس طرح دبایا جائے تو اس کی گٹھلی پھدک کے باہر نکل جائے، پریشر کے ساتھ باہر نکل جائے اور وہ کھجور کو خالی کر دے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو فسق اصل میں اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا نام ہے، اور جو شخص ادنا سطح پر اطاعت سے نکلتا ہے وہ چھوٹا فاسق ہے، اور جو بہت اگلی حد تک گزر جاتا ہے وہ بڑا فاسق ہے۔ اسی لیے قرآن میں کفر کو بھی فسق کہا گیا ہے، یعنی کافروں کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ اولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون، یہ سارے بھی ایک لائن میں رکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فاسق جو ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف سطحیں ہیں، اور ایک ادنا گناہگار عام سا آدمی جو اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے وہ بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ جب ہم فسق کو الحاد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں سے صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسا، وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی امر میں ایسی عدم اطاعت جس کے لیے انسان دلیل پیش کرے، ٹھیک ہے، وہ فسق ہوگا۔ فسق کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا، کفر اور شرک، اس کے بارے میں اصل میں یہ بعض اوقات یہ الفاظ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مترادف ہیں، مترادف نہیں ہیں، یہ باقاعدہ اصطلاحات ہیں۔ اور بعض اوقات مشرک کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے، مشرک کافر بھی ہو سکتا ہے، اور مشرک فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بریک میں جانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ فاسق جو ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف اصطلاحات ہیں، کسی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق حالت کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق اس کے پیچھے چھپی فکر کے ساتھ ہے، اور کسی کا تعلق اس کی سطح کے ساتھ ہے۔ اب مثال کے طور پر فسق کی بات میں نے عرض کیا، اطاعت سے نکل جانا۔ ادنا سطح کا ہوگا تو ادنا فاسق ہوگا، اعلیٰ سطح کا، یا اعلیٰ تو نہیں کہنا چاہیے، پازیٹیو ورڈ ہے، تو جو اگلی سطح کا زیادہ درجے کا جو کافر ہوگا۔ اچھا، کافر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کوئی بھی چیز جو چھپا لیتا ہے، اللہ کے حقائق کو چھپا لینا اور یا اس کو انکار کر دینا، مطلقاً انکار کر دینا، تو انکار کرنا یا چھپا لینا وہ کفر ہے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے، کہ ایک ہوتی ہے کفریہ حالت کہ آدمی کافر ہو گیا ہے، کچھ اعمال ہیں جو کفریہ اعمال ہیں، اور اسی طرح ایک حالت شرک ہے، اور کچھ شرکیہ اعمال ہیں۔ شرکیہ عمل کر لینے سے انسان حالت شرک میں نہیں جاتا، یا کفریہ عمل کر لینے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، یعنی اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کفریہ عمل کیا، اس کی ایک وعید ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح کسی نے شرکیہ عمل کیا، اس کو ہم مشرک نہیں کہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی ایک خاص حالت میں ہونے کا اظہار کرنا نہ شروع کر دے، یا اس کے اندر مستقلاً رہ نہ جائے۔ مشرک ویسے تو شرک کرنے والا مشرک ہوگا، لیکن بعض چیزیں ایسی، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اب دیکھیں، اللہ کے علاوہ یہ میری قسم تیری قسم تو آج کل عام چلتا ہے، تو اب کوئی شخص اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر۔ یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، اور بالعموم یہ غیر ارادی طور پہ کہا ہے، غیر ارادی طور پر، یا غیر شعوری طور پہ، اس کے پیچھے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ایسا اصرار نہیں ہوتا، آپ اگر ان کو سمجھائیں تو شاید سمجھ بھی جائیں، تو ایسے اعمال کو کفریہ اعمال کہا جا سکتا ہے، شرکیہ اعمال کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کافر، یعنی جو اصطلاحاً کافر ہے، جو اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی اس کو مشرک کہا جا سکتا ہے اس میں کہ جیسے وہ گروہ سے، مسلمانوں کے گروہ سے نکل گیا۔ یہ فسق کے ساتھ کفر اور شرک کا جو تعلق ہے، یہ میں یہی عرض کر رہا تھا۔ اب جب ہم اس کو الحاد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جو کسی دلیل کی بنیاد پر اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، یا اس میں شک و شبے کا اظہار کرتا ہے، یعنی بنیادی عقائد کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر دینا، یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو بنیادی عقائد ان کے بارے میں فرماتا ہے، رسالت ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، مثال کے طور پر قرآن ہے، مثال کے طور پر آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہر جگہ تقریباً ایک طرح کے الفاظ ہیں، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اللہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک نہ کرو۔ ایک تو ہے انکار کرنا، ایک ہے شک کرنا۔ تو گویا کوئی شخص اگر متردد ہے، شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگلا جہان آ جہان مٹھا، اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ جو یہ جہان جو ہے یہ تو بہت میٹھا ہے،
اور اگلا جہان ہم نے دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہاں پہ یہ ہوگا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے. شک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اللہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا. اسی طرح جب بات ہوئی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو حکم بناؤں، کسی اور کی حاکمیت. اور اسی آیت میں آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. رسالت کی بات ہوئی فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. قرآن کی بات ہوئی فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں. یہ تقریباً ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شک کرنے سے بہت اجتناب کرنے کا اور بچ جانے کا حکم فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شک اور تردد میں مبتلا ہوتا ہے وہ اگرچہ انکار نہ کرتا ہو تو یہ بھی کفر کے اندر شامل ہے. اور یہ بھی پھر اس شک کی بنیاد، اصل میں مسئلہ ہے علم کا. علم جو ہے نا اس کی بنیاد یقین ہوتا ہے. جب علم کی بنیاد شک ہو جائے نا وہ پھر انسان مسلمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا، پھر ایمان نہیں رہتا. پھر وہ جب ایمان نہیں رہتا تو پھر ظاہر ہے اس کی وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے اس شک کی، اس تردد کی، تو پھر وہ شک اور تردد کرنے والا وہ گویا ملحد ہو جائے گا، تو ہم اس کو الحاد میں شامل کر لیں گے. یہ جو مختلف شکلیں میں عرض کر رہا ہوں، فسق بھی، کفر بھی، شرک بھی، یہ اس کے اندر شامل ہیں. یا پھر زندیقیت اور نفاق بھی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، لا ادریت بھی اس میں شامل ہے، اباحیت بھی اس میں شامل ہے، دہریت بھی شامل ہے. یہ اس لیے اصل میں یہ اسی نافرمانی کے، اللہ کی نافرمانی دلیل کی بنیاد پر، واجب عمل یا واجب فکر، اس کی نافرمانی دلیل کی بنیاد پر. یہ چونکہ اس کے مختلف پہلو ہیں اس لیے میں اس کو الحاد کی مختلف شکلوں کے طور پر بیان کرتا ہوں. ایمان کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے عام انسان نے، جنت ہم نے نہیں دیکھی ہے، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی ہے، فرشتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے فزیکلی ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے. ان پہ یہ ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، عذاب قبر، کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی شک کرنا. ہاں یہ بات ہو گئی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں کہ کوئی بھی شک کرنا، ایک تو ہے اس کا انکار کرنا، ایک یہ شک کرنا. انکار کرنا بھی الحاد میں شامل ہوگا، شک کرنا بھی الحاد میں اور شامل شک ہوگا. کرنا بھی الحاد میں. اچھا، یہ زندیقیت کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ زندیقیت اصل میں زندیق یا زندقہ، یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے. عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ عربی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے زندہ کرد، زندہ کیا گیا یا زندہ کرنا. اچھا، ویسے یہ زندیقیت کا لفظ ایسے کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایسے کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کرے، اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کرے. یعنی وہ کفر کی دلیل اس طرح سے دیتا ہے کہ لوگوں کو یوں سمجھاتا ہے کہ جیسے میں جو پیش کر رہا ہوں یہ اسلام ہے. تو یہ عام کافر سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو زندیق ہوتا ہے. تو کافر ہے، سمپلی انکار کر دے گا یا تردد کا اظہار کرے گا. اور ایسا شخص جو بالکل ہوگا. اس لیے ہمیں تاریخ کے اندر بہت سارے زنادقہ کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اسلاف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا ہے وہ بھی زنادقہ کے اندر شامل ہیں. یہاں پہ ایک اور کنفیوژن ہوتا ہے، بعض اوقات نفاق کو بھی لوگ کہتے ہیں منافق اور زندیق ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اچھا، منافق اور زندیق میں بھی فرق ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اس کا صرف یہ جرم ہے وہ کافر. قالوا آمنا، وہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، وما ہم بمومنین، اصل میں مومن نہیں ہوتا. تو وہ صرف اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، اور اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش نہیں کرتا. اس لیے زندیق وہ ہوتا ہے جو صرف چھپاتا نہیں ہے بلکہ یہ ثابت کرتا ہے دلیل کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اسلام ہے. یہ فرق ہے منافق اور اس کے اندر، زندیق کے اندر. ہاں جی. اور اسی طرح وضاحت فرما دیجیے لا ادریت کیا چیز؟ اچھا، یہ لا ادریت کو اصل میں جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ایگنوسٹسزم. یہ اس کا ترجمہ ہے. ایگنوسٹسزم بعض اوقات لوگ ایگنوسٹسزم کا ترجمہ متشکک بھی کرتے ہیں. متشکک، ہاں، جو آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترجمہ ویسے درست نہیں ہے، اس لیے کہ متشکک کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سکیپٹک. اچھا، سکیپٹک کا مطلب ہوتا ہے متشکک، اور اس کی اور بنیادیں ہیں. اور اس میں تو صرف وہی فرق ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علم کی بنیاد یقین ہے، اور جب علم کی بنیاد شک ہو جائے تو بندہ متشکک ہو جاتا ہے، پھر وہ سکیپٹک ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایگنوسٹسزم کی، تو ایگنوسٹسزم جو لا ادریت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کی بنیاد پر حقائق کا انکار کر دینا، لیکن
عقل ہی کی بنیاد پر کسی نئی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، یہ لا ادریت لا ادریت ہے. لا ادریت کا مطلب ہے میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، کیا ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا، رسول ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا، یہ اسلام صحیح ہے، یہ ہندو دھرم صحیح ہے، عیسائیت صحیح ہے، جوڈائزم صحیح ہے، کیا صحیح ہے میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. آئی ڈونٹ نو. اصل حقیقت کا انکار کر دینا عقل کی بنیاد پر، لیکن کسی نئی حقیقت کا قائل نہ ہونا، یہ ہے لا ادریت. یقیناً ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس کی دیگر اقسام یا اس کی تفاصیل ہیں اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. آج کے پروگرام کا ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس پروگرام میں آپ نے الحاد کی مختلف شکلیں جو ہے وہ ملاحظہ کی، ہمارے رہنمائی فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ.